اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ عزیزان، خداوند عالم اپنی بارگاہ میں اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کی اکثریت اس راز سے بے خبر ہے، اس راز سے بے خبر ہے، یعنی کہ انسان بہت ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں، راز کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا چھپایا ہے اور انسان کے اندر کیا موجود ہے۔ بہت سارے انسان نہیں جانتے ہیں اور وہ لوگ اس سے بے خبر ہیں، جاہل ہیں، نادان ہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتے، اور بہت تھوڑے سے ہیں کہ جو جانتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں، یعنی کہ 10 سے 15-20% ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ وہ کس مقام پہ ہیں، اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ عزیزان، 80% افراد یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ عزیزان، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کیسے کہاں جانا ہے، کب کہاں جانا ہے، سفر کیسے کرنا ہے اور سفر میں کیا کرنا ہے، عزت کیسی کرنی ہے، عزت کیسی ہوتی ہے، ذلت کیسی اٹھانی ہوتی ہے، ذلت کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، یہ لوگ کچھ نہیں جانتے، یعنی اکثریت۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اکثر لوگ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، مگر یہ کہ تھوڑے بہت لوگ جانتے ہیں۔ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ۔ خداوند عالم قرآن میں پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے جبکہ تم بالکل جاہل تھے۔ کیا؟ جب انسان نادان ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو مارتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو ستاتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو ہر پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، جب چاہتا ہے اس کا گلا دبا دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ ہر برائی میں پڑ کر کے اس کو خراب کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے جناب یوسف کو ان کو 11 بھائیوں نے مل کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ کیوں ڈال دیا تھا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، وقت کے امام ہیں، وقت کے رہبر ہیں، وہ نہیں جانتے تھے، فقط و فقط یہ جانتے تھے کہ بابا ہمیں پیار نہیں کرتے، کیا ہے؟ بابا ہم کو چاہتے نہیں ہیں، صرف اور صرف بابا یوسف کو چاہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی، یہ نادانی، یہ جہالت جناب یوسف کے 11 بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو اسی لیے جہالت، نادانی بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی ایک ایسی ذلت اور رسوائی کا نام ہے کہ جس کے آس پاس کبھی عزت نہیں آ پاتی۔ جہاں ذلت ہوگی وہاں عزت نہیں ہوگی، اور جہاں عزت ہوگی وہاں ذلت نہیں ہوگی۔ اسی لیے جہاں جنت ہے وہاں جہنم نہیں ہے، اور جہاں جہنم ہے وہاں جنت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جہاں پہ عقل ہے، دانائی ہے
وہاں پہ جہالت نہیں ہے، وہاں پہ بزدلی نہیں ہے، جہاں پہ عقل ہے وہاں پہ اچھائی ہے، وہاں پہ سب کچھ ہے، اور جہاں پہ عقل مر گئی ہے وہاں پہ ہی جہالت ہے، وہاں پہ ہی نادانی ہے، وہیں پہ سب کچھ ہے، وہیں پہ اندھیرا ہے۔ جہاں پہ انسان کے اندر علم اور روشنی کی آگ لگ جائے تو وہاں پہ صرف اور صرف اجالا ہی رہتا ہے، وہاں پہ کبھی اندھیرا نہیں آ سکتا۔ اور جب علم کی روشنی دماغ میں عقل میں نہیں سماتی تو وہاں پہ صرف اندھیرا، اور جب اندھیرا ہوگا تو اندھیرے میں انسان کو کبھی نہیں دکھائی دیتا، اور جب کبھی نہیں دکھائی دے گا تو انسان ہر وہ کام کرے گا جو اس کو پسند ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اچھے کام کو پسند کرے، انسان ہر وہ کام کو پسند کرتا ہے جس میں اس کو مزہ آتا ہے۔ مزہ اور لذت یہ دانائی کا نام نہیں ہے، یہ ہوشیاری کا نام نہیں، یہ عقل مندی کا نام نہیں ہے عزیزان۔ دانائی، جہالت، یہ اندھیرا پن، یہ لذت، خود لذتی اور یہ شہوت پرست، یہ صرف اور صرف جہالت کا نام ہے۔ کیا ہے؟ جہالت، اس کے علاوہ عزیزان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے خداوند عالم کیا ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے جبکہ تم بالکل جاہل تھے۔ پھر عزیزان ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اگر اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ پھر آخر میں اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتی ہی نہیں ہے۔ کیا ہے عزیزان؟ جب انسان کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، کوئی مصیبت زدہ کچھ بھی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کو گنہگار ٹھہراتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ۔ ہم اتنے مجبور، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مجبور، پھر جب کوئی حاصل ہو جاتی ہے، کوئی چیز، عزت حاصل ہو جاتی ہے، شہرت حاصل ہو جاتی ہے، دولت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف میری وجہ سے یہ ہوا، میں نے یہ کام کیا، میں نے محنت کیا، میری وجہ سے شہرت حاصل ہوئی، میری وجہ سے دولت حاصل ہوئی۔ تو عزیزان یہ کیا ہے؟ اسی لیے جب بھی کوئی مصیبت کا سامنا پڑے تب بھی خدا کو یاد کرو، تب بھی خدا کو یاد کرو، اور لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھو، تاریخ کے ورق کو الٹ کر دیکھو کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ پھر جب دولت آ جائے، شہرت آ جائے تو تب بھی خدا کو یاد کرو، کیونکہ عزت دینے والا صرف خدا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے کہ جس انسان کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر سکتا ہے، اور جس انسان کو چاہے عزت دے سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہر موقع پر صرف اور صرف خدا کو یاد کرنا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کی اکثریت جہالت ہی سے کام لیتی ہے۔ ہر نبی کی قوم، ہر نبی کی قوم، ہر زمانے میں، ہر امت میں اکثر لوگ جاہل اور اکثر لوگ نادان تھے، اور آج بھی اکثر لوگ نادان ہی ہیں، اور 100 میں سے تقریباً اگر 20% نکالا جائے تو اس دنیا میں صرف اور صرف اچھے اور ہوشیار اور ہوش باش اور عقل مند اور نیک اور اچھے انسان اگر خدا کی نظر میں دیکھا جائے، وگرنہ اور باقی اس کے علاوہ 80% وَأَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، اور وہ اکثر کیا ہیں؟ جاہل ہیں، یعنی 80% کیا ہیں؟ جاہل ہیں، نادان ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے،
کچھ بھی کرنے سے پہلے کچھ نہیں سوچتے کہ آیا میں کسی کا قتل کرتا ہوں تو کیا اس کی فیملی میں بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور اس کی والدہ بھی زندہ ہے، اور اس کے بھائی اور اس کے باپ بھی زندہ ہیں؟ اگر کسی کو قتل کرتا ہوں یا کسی کو مارتا ہوں تو کیا اس کے بیک گراؤنڈ میں کبھی میں نے جھانک کر دیکھا؟ تو عزیزان کیوں نہیں جھانک کر دیکھا؟ اس لیے کہ وہ نادان تھا۔ اگر وہ جھانک کر دیکھتا تو اس کے اندر احساس جگتا کہ میں اگر اس کو قتل کروں گا، اگر اس کو میں ماروں گا، اگر اس سے جھگڑا کروں گا تو اس کے پیچھے اس کی والدہ ہے، وہ روئے گی، اس کی بہنیں ہیں، وہ روئے گی، اور اس کے بھائی ہیں، ان کے بھائیوں کو درد پیدا ہوگا، اور وہ احساس روئے گا جو اس کو چاہتا ہے۔ کیوں نہیں سوچتا؟ احساس کو کیوں نہیں اپنے اندر پنپنے دیتا؟ کیوں؟ کہ انسان جاہل ہے، انسان نادان ہے، اس وجہ سے انسان کے اندر درد محسوس نہیں ہوتا۔ کسی کو مارنے سے، کسی کو اذیت پہنچانے سے اس درد نہیں احساس ہوتا، درد نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ انسان جاہل ہے، انسان نادان ہے۔ اس لیے انسان کو نادانی سے نکلنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ علم اور کچھ نہ کچھ بصیرت اور کچھ نہ کچھ سوچنے کی صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر سوچنے کی صلاحیتیں، فکر اور بصیرت اگر اچھی ہوگی تو ہر انسان کو ہم ویسا ہی چاہیں گے جس طرح ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، جتنا ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں، جتنا ہم اپنے والدین کو چاہتے ہیں، جتنا ہم اپنے آپ کی عزت کرتے ہیں، اتنا ہی ہم اس انسان کی بھی عزت کریں گے، ہم اس انسان کو بھی پیار کریں گے جتنا ہم اپنے خاندان سے پیار کرتے ہیں، جتنا ہم اپنے اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہی ہے انسان کو جہالت اور نادانی میں اور علم اور صلاحیت میں فرق۔ جب انسان کے اندر علم آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جب انسان کے اندر جہل پیدا ہو جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جب علم آ جاتا ہے تو انسان کسی انسان کو مارتا نہیں ہے، جب انسان کے اندر جہل پیدا ہو جاتا ہے تو انسان ایک انسان کو مار دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ یہ جاہل مشرکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیت کیوں نازل نہیں کرتا؟ ان کے پہلے والے بھی ایسے ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیت کو واضح کر دیا ہے۔ عزیزان، آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ یہ پہاڑ کیا ہے؟ نشانی۔ یہ درخت کیا ہے؟ نشانی۔ یہ انسان کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی طاقت کی نشانی۔ اب انسان کو کیا چاہیے؟ انسان سانس لیتا ہے، ایک دن میں کتنی سینکڑوں ہزاروں بار سانس لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے، اس دن میں کتنی بار سوچتا ہے، کبھی انسان اندازہ نہیں لگاتا۔ یہ سوچنے کی صلاحیت کس نے دی؟ انسان جب اپنے اندر احساس پیدا کرے گا تو خود بخود انسان اپنی جہالت اور نادانی سے نکل کر کے اللہ کو تلاش لے گا، اللہ کو پا لے گا۔ اسی لیے اگر انسان اللہ سے دور ہے تو وہ انسان اس لیے دور ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اگر انسان اللہ کو پا لیا ہے تو وہ اس لیے پا لیا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، بصیرت بھی جانتا ہے اور ہر چیز سے آگاہ بھی ہے، سب جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اس لیے وہ خدا کو پا لیتا ہے۔ جب انسان نادانی کی حالت میں ہوتا ہے، جہالت کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ہر چیز سے دور ہو جاتا ہے جو انسان کے اوپر اللہ نے واجب قرار دیے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب ساری چیزیں انسان کے اوپر واجب قرار دی ہے۔ اس سے اگر ہم دور ہیں تو اس وجہ سے دور ہیں
کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم نادان ہیں، ہم جاہل ہیں۔ عزیزان، اگر ہم اس سے قریب ہیں تو ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں، ہم بصیرت والے ہیں، ہم عزت گھرانے والے ہیں، ہم سب کچھ والے ہیں۔ کیوں کہ ہم یہ سب ساری چیزیں انجام دے رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں ہر چیز پہ، اس لیے ہم خدا کے بہت قریب ہیں اور خدا بھی ہم سے قریب ہے۔ قال الرضا صدیق کل امر عقلہ وعدوہ جہلہ۔ امام رضا نے کیا فرمایا؟ ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ اس کا دوست ہے، اور اس کا دشمن کیا ہے؟ دشمن کیا ہے انسان کی؟ جہالت۔ انسان جاہل رہے گا تو وہ جہالت اس کی دشمنی ہے، اور اگر انسان کی عقل سالم ہے تو وہ عقل کیا ہے؟ انسان کی دوست ہے۔ تو عزیزان، اب وقت میں بہت کم وقت رہ گیا، تو اب ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے اذان عالیہ میں پیش کروں کہ جاہل شخص آتا ہے، ایک نادان شخص آتا ہے، شیخ انصاری، جنہوں نے رسائل اور مقاصد، بڑی سی کتاب، جس کتاب سے لوگ اجتہاد کرتے ہیں، لوگ آیت اللہ بنتے ہیں، وہ کتاب، اور اس انسان کے پاس ایک جاہل اور نادان آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ میرے ایک استخارہ دیکھ لیجیے، مجھے ایک گدھا خریدنا ہے، آپ استخارہ دیکھ لیجیے کہ میں گدھا خریدوں کہ نہ خریدوں۔ اب ایک آیت آتی ہے، کہتے کہ ٹھیک ہے آپ خرید لیجیے۔ کیا کہا شیخ انصاری نے؟ کہ خرید لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ خرید لیجیے، کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ خرید لیجیے؟ تو استخارے میں جو آیت تھی، آیت نہیں تھی، ہاں، سنشد عضدک بأخیک، یہ آیت میں غلطی ہو سکتی ہے، سورہ قصص آیت نمبر 35، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے۔ کیا ہے؟ ہم تمہارے بھائیوں کو، تمہارے بازوؤں کو مضبوط کر دیں گے، کس سے؟ تمہارے بھائیوں سے۔ تو شیخ انصاری نے کیا کہا کہ یہ بہتر ہے، گدھا کیا ہے؟ خرید لو۔ پھر ایک دوسرا شخص شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے شیخ انصاری سے کہا کہ آپ نے کس وجہ سے کہا کہ گدھا خرید لو؟ تو مرحوم انصاری نے کیا فرمایا کہ یہ جاہل اور نادان شخص ہے۔ عزیزان، کیا ہے؟ جاہل ہے، نادان ہے۔ اور قرآن میں پروردگار فرماتا ہے کہ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 44۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان، یہ سب جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو پس جاہل و نادان شخص در حقیقت کیا ہے؟ گدھے کا بھائی ہے۔ تو اس بنیاد سے شیخ انصاری نے کیا کہا کہ گدھا خرید لو۔ گدھا اس لیے خرید لو کیونکہ یہ جانور جو ہے کچھ نہیں جانتے، اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نہیں جانتے، گدھا بھی نہیں جانتا۔ اب جب گدھا نہیں جانتا تو گدھا اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اس لیے آپ اور گدھے دونوں بھائی رہ گئے۔ اس آیت کی بنیاد پہ ہم نے کیا کہہ دیا کہ گدھا خرید لو۔ عزیزان، اب ایک واقعہ، ایک حکیم نادان جو بہت جاہل شخص کے گھر آیا۔ حکیم نے کہا، دیکھا کہ گھر بہت ہی عالیشان، ہر چیز سے مزین، اور زمین پر فرش بھی قیمتی بچھا ہوا، لیکن گھر والا صاحب منزل نادان اور جاہل ہے، اور علم کی کیا ہے؟ ایک الف بے سے کچھ بھی واقف نہیں۔ حکیم نے اس کے منہ پر تھوکا۔ صاحب منزل نے اعتراض کرتے ہوئے کیا کہا؟ جو گھر کا مالک تھا، حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ کتنا برا کیا۔ کیا ہے؟ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ پھر حکیم صاحب نے کہا میرا یہ کام حکمت کی بنیاد پر تھا، کیونکہ لعاب دہن کو گھر کی پست ترین جگہ پر تھوکا جاتا ہے، میں نے تمہارے گھر میں تم سے پست تر کسی کو نہیں پایا۔ نادان شخص نے حکیم صاحب کے عمل اور گفتگو سے
عبرت حاصل کی اور جانا کہ نادانی اور جہالت گھر میں رنگ و رونق اور گھر میں کیا ہے، رنگ اور روغن کرنے سے نہیں جاتی بلکہ علم سے جاتی ہے۔ کیا ہے، گھر میں جو ہے خوب بہترین محل بنا دیا، سب کچھ جگمگ جگمگ ہو رہا، زیورات جڑ دیے، ہیرے موتی جڑ دیے، سب کچھ جڑ دیے، لیکن علم کی ایک روشنائی بھی نہیں ٹپک رہی تو وہ گھر، وہ محل سب بیکار۔ کیا ہے، علم کا تھوڑا سا بھی شائبہ اگر نہیں پایا جا رہا تو وہ محل سارے بیکار۔ تو عزیزان، کتنے بڑے بھی بن جائیں، کتنے بھی دولت والے بن جائیں، لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ دولت، وہ شہرت، وہ کمائی ہوئی دولت سب پانی میں پھر گئی، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اب جب علم نہیں ہے تو آپ جاہل ہیں، آپ نادان ہیں، تو اس شہرت، اس دولت کا، اس محل و مکان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کچھ بھی حاصل ہو جائے تو اس حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ علم کا حاصل ہونا ضروری ہے، ایجوکیشن کا حاصل ہونا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، درک کرنا ضروری ہے، سمجھدار بننا ضروری ہے، اچھا اچھی پرسنالٹی، اچھے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے میں سب ٹھیک ہو جائے گا اگر انسان کے اندر اچھی سوچ، اچھی فکر پیدا ہو جائے۔ اس معاشرے میں اگر کچھ خرابیاں ہیں تو اچھی سوچ نہیں ہے، اچھی فکر نہیں ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس معاشرے کو اچھے لوگ دینے ہیں، اچھی فکر دینی ہے، ایجوکیشن دینی ہے، علم دینی ہے، تعلیم دینے ہیں۔ اگر یہ سب ساری چیزیں ہم دے دیں گے تو معاشرے میں جھگڑ و فساد سب چیز دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے عزیزان، خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ جتنے بھی ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ علم کی گہرائیوں میں جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ ہمیں ہمارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا جو بھی پریشان و حال ہے ان کو پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی سفر و حضر میں بھٹکے ہوئے ہیں، پریشان و حال میں مبتلا میں ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے کہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے اوپر باقی رکھ، ہمارے